بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان ہوتا ہے۔ نہار کو نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو بھوک لگے تو ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر حاملہ عورت کے لیے کیلا کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ ناظرین، جاپانی پھل کھایا کر وزن کم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سونف کی چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جائے، کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ کھجور کھائیں۔ جس گھر میں کھجور کا برکت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ محترم دوستو، گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کر دیتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ناظرین، خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں، اس سے خون کی کمی پورا ہو جائے گی۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے، سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے آپ کے نجوڑ اور ہڈیوں میں درد ہوگا اور نہیں آپ کے چہرے پر جلدی جھریاں آئے گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر ایک گلاس نیم گرم پانی پینے کی عادت بنا لو، اس سے تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں، ادرک کا رس کمرے میں سپرے کر دو، اس سے مچھر اور مکھیاں آپ کے گھروں سے بھاگ جائیں گے۔ دوستو، تو گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانے سے پرہیز کیا کرے۔ انشاءاللہ زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدے کو صاف کرتے ہیں اور معدہ جب بھی صاف ہو جاتا ہے تو چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے رہنا چاہتے ہو تو چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کرے۔ نہانے سے پہلے زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، سبز رنگ اور لال رنگ کی سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سیب سونگھنے سے جسم سے 100 بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رنگ برنگی پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ سورج کی مکھی تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بائیں کہیں آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تبھی ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ادرک والے پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والے نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھتا رک جائے گا۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کی پیٹ کی چربیاں جلدی پگھلنے لگتی ہے۔ ناظرین، اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے تو زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کے منہ میں چالی ہیں تو آپ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جسمانی قوت میں اضافہ چاہتے ہوں تو بکری کا دودھ پیا کریں۔ بکری کے دودھ پینے سے رنگ میں بھی گورا ہوتا ہے اور روزانہ کیڑا کھانے کی ہی بیماری سے بچاتا ہے اور جسم میں
پانی کی کمی پورا کرتا ہے۔ سلاد میں کیلے کا استعمال لازمی کیا کرے۔ طاقت کی زور پر عزت ملتی ہے تو فرعون دنیا سے سب سے عزت دار شخص ہوتا۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے جریا ختم ہو جاتی ہے۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی کی بر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتا ہے۔ نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے تو آنکھوں میں سرسوں کی تیل مالش کرو جاؤ گے۔ ناک میں سرسوں کا تیل لگانے سے بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور ہو۔ صبح نہار اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کی پرابلم ہو تو بھی اسے ختم ہو جائے گی۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوان نہیں چاہتے ہو تو ناشتے میں عربی کا سالن کھایا کرو۔ نہانے سے پہلے ناریل کا تیل کی چہرے پر مالش کرے، اسے آپ کی جلد نرم اور ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، پانی میں سونف ملا کر غرغرہ کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی اور اس سے خراب گلا بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کے کھانے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے نظر ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت رکھنا ہے تو صبح روزانہ ایک سیب ضرور کھایا کرے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دوستو، سرسوں کے تیل پنڈلوں میں مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، کیونکہ پھل ایسا ہے جس کو کھانے سے عمر بڑھتی ہے، عمر چھپ جاتی ہے اور آپ وقت سے پہلے بھی کبھی بوڑھا نہیں ہوگی۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کر کے دیکھ لے تو جان و دولت ملنے والی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ پالسے کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کی داغ دھبی ختم ہو جاتی ہے۔ تربوزہ کھانے سے پیخانہ سیاہ نہیں آتا۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلاپن کو ختم ہوتا ہے۔ اسپیغول 1 چمچہ صبح نہار منہ 1 چمچہ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ لے، اس سے آپ کو ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتی ہے، جو دل کو دورے کا باعث بنتی ہے، کمزور ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بولے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اپنے گھروں میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھروں میں دعوت پر بلایا کرو۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار زیرہ کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آئے گا۔ چہرے پر مہاسے اور دانے ہیں تو روغن اور روغن کدو مکس کر کے سوتے وقت منہ پر لگائیں۔ عمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کا استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، لمبے ناک والے عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ بہ زمزم کی جس کی بیماری پیا جائے شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہو اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جریا غائب کرنی ہے تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جریا والے جگہ پر لگاؤ۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی نشانی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر
جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زیادہ مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کو دور کر دیتی ہے۔ سخت اونٹ نرم اور ملاحم گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سوتے وقت لگایا کرو۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پورا ہوتی ہے۔ ناظرین، کھانے میں پودینہ شامل کرنے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنے ایمان کھو دیا۔ ناظرین، دودھ گرم کرے اور اب اس میں چند دانے سونف کے ڈال کر اسے اچھی طرح بوائل کر کے رات سونے سے پہلے پی لے، اس میں پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ سونف کے استعمال سے چہرے پر و بدن کی جلد پر جھریاں کم آتی ہے۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کرے اور 2 دن کے بعد توری کا سبزی کھا لے، اب میں طاقت بہتاشا آ جائے گی۔ ناظرین، جو لوگ سونف اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتے۔ ناظرین، باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔